یہ ایک حقیقی کہانی ہے جو 34 دنوں پر محیط ہے، جہاں 3 سپاہی سمندر میں پھنس کر 1000 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ سمندر میں پھنسے سپاہیوں نے پہلی بار مچھلی پکڑنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے ایک بڑی مچھلی پھنس گئی، مگر صرف 2 سیکنڈ کے اندر ہی ڈوری ٹوٹ گئی۔ علی نے مایوسی سے کہا کہ شاید سمندر کی مچھلیاں ہم سے زیادہ ضدی ہیں۔ پھر بھی وہ پر امید رہا کہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی، لیکن اگلے 2 دنوں تک کانٹے پر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ 5واں دن آیا تو تازہ پانی اور خوراک دونوں ختم ہو چکے تھے۔ طاقت تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ عارف نے سمندر کے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر کامران نے فوراً روک دیا۔ کامران نے سمجھایا کہ سمندری پانی پیاس بجھانے کے بجائے جسم میں پانی کی کمی بڑھا دیتا ہے۔ اس نے کہا، طاقت بچانے کے لیے کم سے کم حرکت کرو، تبھی ہم بچ سکیں گے۔ مگر علی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں ہم کہاں جا کر رکیں گے۔ کامران نے کہا کہ وہ ان کی موجودہ سمت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک پنسل ملی۔ وہ خوشی سے بول اٹھا، کم از کم نقشہ تو بنا سکتا ہوں۔ اس نے ایک لائف جیکٹ پر جلدی سے سمندر کا سادہ نقشہ بنا لیا۔ ہوا کی رفتار، لہروں کے بہاؤ اور اپنے حساب سے اس نے بتایا کہ اگر ہوا کا رخ نہ بدلا تو وہ ایک قریبی جزیرے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سن کر سب کے دلوں میں امید کی کرن جاگی، مگر عارف نے کہا، اگر ہوا بدل گئی تو ہم بھٹک جائیں گے۔ کامران نے فوراً حل نکالا۔ اس نے رسی اور تاروں سے ایک سادہ سمندری لنگر تیار کیا تاکہ ہوا کا رخ بدلنے پر کشتی کا راستہ نہ بدلے۔ جب لنگر ڈالا گیا تو کشتی مستحکم ہو گئی۔ سب کے چہروں پر پہلی بار اطمینان نظر آیا۔ اگلے 2 دنوں تک انہیں تازہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ مایوسی کے عالم میں انہوں نے دعا کی اور عین رات کے وقت آسمان سے بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے پانی خوب پی کر تھیلا بھر لیا۔ اب اگلا مسئلہ تھا خوراک۔ علی نے مچھلی پکڑنے کی کوشش کی، مگر مچھلیاں کانٹے کے ارد گرد گھومتی رہیں۔ غصے میں آ کر اس نے چھری سے پانی پر وار کیا۔ چند واروں کے بعد کشتی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کامران نے اسے روکا، مگر اسی لمحے عارف نے چیخ کر کہا، یہ دیکھو شارک! تینوں نے مل کر زور لگایا اور آخرکار شارک کو مار گرایا۔ 7 دن سے بھوکے ہونے کے باعث انہوں نے جلدی جلدی اس کا گوشت کھا لیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ شارک کے خون نے آس پاس مزید شارکوں کو کھینچ لیا ہے، لیکن جب تک وہ کشتی میں ہے وہ محفوظ ہے۔ آدھی رات کو علی نے ہاتھ دھونے کے لیے کشتی کے کنارے جھک کر پانی کو چھوا اور فوراً ایک شارک نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا۔ خوش قسمتی سے وہ ہاتھ چھڑا پایا۔ عارف نے بندوق سے شارکوں کو بھگا دیا اور کامران نے زخمی ہاتھ پر پٹی باندھی۔ 8 دن بیت گئے، پانی کم ہو گیا اور خوراک پھر ختم۔ 15ویں دن علی نے بندوق مانگی۔ عارف کو لگا شاید وہ خود کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مگر علی نے کہا، کیا تم گوشت کھانا چاہتے ہو؟ پھر اچانک اس نے نشانہ لیا اور فضا میں اڑتے ایک سمندری پرندے کو مار گرایا۔ اب کامران فوراً پانی میں کود گیا اور پرندہ اٹھا لایا، مگر اس کے پیچھے ایک بڑی شارک تھی۔ خدا کا شکر ہے، علی اور عارف نے اسے فوراً کھینچ لیا۔ پرندے کا گوشت ان کے لیے نعمت ثابت ہوا۔ کھانے کے بعد علی نے کہا، یہ پرندہ ظاہر کرتا ہے کہ زمین قریب ہے، مگر کامران نے جواب دیا، یہ البیٹروس ہے، یہ ہزاروں میل تک اڑ سکتے ہیں، ابھی سفر باقی ہے۔ 20ویں دن صبح کامران نے سب کو جگایا اور غصے میں کہا، تم سوتے رہو، ہم جزیرے سے بھٹک گئے، ہوا کا رخ بدل گیا، لنگر نہیں ڈالا گیا۔ علی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، تمہیں یقین ہے کوئی جزیرہ ہے بھی؟ تم نے چارٹ کس بنیاد پر بنایا؟ کہیں تم اندازے سے تو نہیں چلے جا رہے؟ مسلسل سوالات کے بعد کامران ٹوٹ گیا۔ اس نے شرمندگی سے کہا، میں سو گیا تھا، جہاز کی سمت اسی وقت کھو گئی تھی، یہ سب میری غلطی تھی۔ تینوں خاموش ہو گئے۔ آخرکار علی نے کہا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اب صرف ایک ہی کام ہے، بچنا۔ انہوں نے کامران کو معاف کر دیا اور اسی کے نقشے کے مطابق آگے بڑھنے لگے۔ کئی دنوں بعد سب تھک کر نڈال ہو گئے۔ عارف بے ہوشی کے قریب تھا، پھر آسمان پر بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے پانی جمع کیا، مگر فوراً ہی موسم بدل گیا، طوفان آ گیا۔ کشتی کئی میٹر اونچی لہروں میں الٹ گئی، مگر تینوں نے مل کر اسے سیدھا کیا اور دوبارہ سوار ہو گئے۔ وہ گھنٹوں تک طوفان سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ آخرکار پرسکون پانی میں داخل ہو گئے۔ کچھ دن بعد جب سب نڈال بیٹھے تھے، علی نے چیخ کر کہا، میں نے جزیرہ دیکھا ہے۔ جب سب نے دیکھا تو واقعی ایک جزیرہ تھا۔ انہوں نے آخری طاقت جمع کی، چپو چلائے اور آخرکار زمین پر پہنچ گئے۔ یہ ایک آباد جزیرہ تھا، وہ بچ گئے۔ 34 دن بعد بحر الکاہل میں 1000 میل بہنے کے بعد علی، کامران اور عارف نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی۔